بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اگست بروز منگل ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے بھائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر لی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے زرداری مافیا کو آج بہت بڑا دھچکا ملا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے بہت بڑے غیر قانونی اقدام کو آج نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج گئے تھے خورشید شاہ ضمانت لینے کے لیے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے بھی ان کی ضمانت ان کے منہ پر دے ماری ہے، اور بڑی رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے خورشید شاہ کو۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مفتی عزیز الرحمان کیس میں بھی آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ میں مختصر آپ کو پہلے ماڈل گرل نایاب قتل کیس میں آج جو ان کے بھائی کو، ستیلے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا، عزت کے نام پر اس نے اپنی بہن کو قتل کیا تھا، اور پہلے یہ قتل تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، لیکن بالآخر پولیس پہنچ گئی، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ستیلا بھائی ہے، اور ستیلے بھائی نے عزت کے نام پر قتل کیا ہے۔ محمد علی ناصر ملزم کا نام ہے۔ گرفتاری کے بعد آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ 17 اگست کو لاہور کی کینٹ کچہری میں ملزم کو سخت سیکیورٹی میں پیش کیا گیا، اور ملزم کا جو ریمانڈ ہے وہ عدالت نے منظور کر لیا۔ 11 جولائی کو یہ قتل ہوا تھا، اور 15 اگست کو ملزم اس میں گرفتار ہوا، اور ملزم کو گرفتار کر کے کینٹ کچہری میں عدالت پیش کیا گیا۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور جو بڑا اہم کیس ہے وہ ہے مفتی عزیز الرحمان کا، اور مفتی عزیز الرحمان آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا سیاہ دھبا ہے پوری کی پوری ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے اوپر، اور یہ صابر شاہ کا معاملہ ہے۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ تھا، اور اس میں مفتی عزیز الرحمان کو گرفتار کیا گیا تھا بدفعلی کیس میں۔ اب آج اس کا ایک اور بیٹا، پہلے ایک بیٹا گرفتار ہوا تھا میاں والی سے، اور آج دوسرا بیٹا گرفتار ہوا ہے، اور یہ مدرسے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ملزم عزیز الرحمان نے ایک درخواست دائر کی تھی، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ میری جو ویڈیو ہے اس کو فرانزک کروانے کی درخواست کی تھی کہ میری ویڈیو کا فرانزک کروایا جائے، کیونکہ میری ویڈیو جینون نہیں ہے، یہ اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے، اور مجھے جان بوجھ کر اس کے اندر جو ہے وہ انوالو کیا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہیں لاہور کے شفیق عباس صاحب، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عدالت میں عزیز الرحمان کے وکلاء پیش ہی نہیں ہوئے۔ عزیز الرحمان کی یہ درخواست کہ میری جو ویڈیو ہے اس کا فرانزک کروایا جائے وہ عدم پیروی خارج کر دی گئی ہے، اور اس میں اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں جو عزیز الرحمان نے کہا تھا کہ تفتیشی نے تفتیش کے دوران حقائق کو چھپایا ہے اور میرا موقف نہیں سنا گیا، اور اس میں ساتھ یہ کہا گیا کہ تفتیش کے دوران مجھ پر تشدد کیا گیا، جبکہ ویڈیو کو ایڈٹ کر کے میرے نام سے منسوب کیا گیا۔ حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور اس کے مطابق وہ ویڈیو اوریجنل ہے، اور وہ جینون ویڈیو ہے جو صابر شاہ نے دی تھی اتھارٹیز کو، تفتیشی اتھارٹیز کو۔ اچھا، اس میں 2 اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عزیز الرحمان نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ ان کی جو درخواست ضمانت تھی وہ پہلے ایک دفعہ واپس لے چکے ہیں، اور واپس لینے کے بعد انہوں نے آج دوبارہ درخواست دائر کر دی ہے، اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس نے جھوٹی اور بے بنیاد FIR درج کی ہے۔ پنجاب فورینسک ایجنسی کی ملزم کے DNA رپورٹ بھی منفی آئی ہے۔ درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملزم عزیز الرحمان نے کبھی امتحانی پرچے چیک نہیں کیے، اور پرچے کی آڑ میں بدفعلی کرنے کا جو الزام ہے یہ جھوٹا ہے۔ پولیس نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، لیکن کوئی برآمدگی نہیں کی گئی، اس لیے عدالت ضمانت منظور کرے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزم کی درخواست ضمانت پر 23 اگست کو ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ نزد جبین کی عدالت میں تھی۔ 11 اگست کو ملزم کی طرف سے وہ درخواست ضمانت واپس لے لی گئی تھی۔ اب دوبارہ درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے۔ اب اس میں جو فریش گراؤنڈ ہے وہ صرف یہ ہے کہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر 23 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ ان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی۔ جو فرانزک لیبارٹری سے جو ان کی ویڈیو کا فرانزک کروانے کا معاملہ تھا وہ درخواست ان کی عدم پیروی آج خارج ہو گئی ہے ملزم عزیز الرحمان کی۔
پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ معاملہ ہے جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑا ایک اہم کیس تھا، اور یہ کئی اس میں درخواست گزار تھے، انہوں نے اپنا کیس دائر کیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایک ایکٹ تھا، یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پہلا دور تھا اس میں یہ جو اپوائنٹمنٹس کی گئی تھیں، اور یہ اپوائنٹمنٹس نواز شریف نے قلم کی تھی 90s کے دور میں، نواز شریف نے ان کو ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب ان کی دوبارہ حکومت آئی تو 2000 میں انہوں نے ایک ایکٹ لے کر آئے تھے، اس ایکٹ کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور اس میں تھا کہ پیپلز پارٹی دور کا برطرف ملازمین بحالی ایکٹ 2010 کا لدم قرار دے دیا ہے۔ یہ انہوں نے ان ملازمین کو جن کو نواز شریف نے، بے نظیر بھٹو نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور نواز شریف نے ان کو نکال دیا تھا، اور ان کو ان کی جو نوکریاں تھیں ان سے فارغ کر دیا گیا تھا، ان کی بحالی کا ایک ایکٹ لے کر آئے تھے آصف زرداری، اور یہ خورشید شاہ اصل میں یہ کام کروانے والے تھے۔ یہ جو سب کمیٹی تھی اس کے ہیڈ بھی خورشید شاہ تھے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی ملازمین کی بھرتیوں اور ترقیوں کا کیس کا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ آج سنایا ہے۔ جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے اس پر سماعت کی۔ پیپلز پارٹی حکومت نے 2010 میں سینکڑوں برطرف ملازمین کی ایک ایکٹ کے تحت بحالی کی تھی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 2010 میں بنایا جانے والا جو ایکٹ ہے وہ ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا۔ ملازمین بحالی ایکٹ 2010 سے فائدہ لینے والے ملازمین اپنی سابقہ پوزیشن پر واپس جائیں گے۔ ملازمین بحالی ایکٹ 2010 کے ذریعے ریگولر ملازمین کی حق تلفی کی گئی، اس وجہ سے اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ عدالت نے بحالی کے بعد ہونے والی ایک ساتھ ادائیگیاں واپس لینے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ کیا ہے ترقی پانے والے ملازمین کو عہدوں کے برعکس ملنے والے فوائد واپس نہ لیے جائیں، لیکن جو باقی ان کو ایک ساتھ ادائیگیاں کی گئی تھیں وہ واپس لی جائیں۔ سپریم کورٹ نے دسمبر 2019 کو کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ آج سنایا ہے، اور بحالی ایکٹ 2010 جو آصف زرداری نے اور اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ لے کر آئے تھے، انہوں نے منظور کیا تھا، اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور یہ نواز شریف کے دور میں جن ملازمین کو 1990s کے دور میں جن ملازمین کو گھر بھیجا گیا تھا ان ملازمین کو کی بحالی کے لیے یہ ایکٹ ہی نیا لے آئے تھے۔ اب اندازہ لگائیں ان کی شاہ خرچیوں اور شاہانہ سوچ کا کہ صرف سینکڑوں ملازمین کے لیے نیا قانون ہی پاس کر دیا، یہ ان کی مینٹیلٹی ہے۔ خورشید شاہ عدالت میں ان کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوئی ہے، اور بڑی اہم سماعت تھی۔ اس سماعت میں آپ جانتے ہیں کہ خورشید شاہ کی پہلے سندھ ہائی کورٹ سے 2 دفعہ ضمانت خارج ہو چکی ہے، سپریم کورٹ سے 1 دفعہ میرٹ پر خارج ہو چکی ہے، اب دوبارہ سپریم کورٹ میں درخواست لے کر آئے ہیں، اور اس میں جو انہوں نے درخواست دی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نہ تو ہمارے خلاف کوئی سپلیمنٹری ریفرنس دائر ہونا تھا، نہ وہ دائر کیا گیا، اور ساتھ کہا گیا کہ اب تک 44 گواہان ہیں، 44 گواہان ہیں، ان میں سے صرف 5 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ خورشید شاہ 2 سال سے گرفتار ہیں۔ وکیل نے یہ بھی کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے 27 جولائی کو خورشید شاہ کی ضمانت کا کیس خارج کیا تھا۔ عدالت سے ٹرائل میں تاخیر کی بنیاد پر ضمانت کی درخواست کی گئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے استفسار کیا، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کیونکہ چیف جسٹس گلزار صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہیں تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہارڈ شپ کب ہوئی؟ کیا خورشید شاہ قید تنہائی میں ہیں؟ کون سی ہارڈ شپ جو ایک ہاسپٹل میں زندگی گزار رہا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر عیاشی کر رہا ہے اور ایک پرائیویٹ لگژری انوائرمنٹ میں وہ بیٹھا ہے، تو کیسے اس کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ شپ کی بنیاد پر ہے؟ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا، سندھ ہائی کورٹ نے کا حوالہ دیا کہ خورشید شاہ ہسپتال میں ان کو کوئی سنگین بیماری لاحق نہیں ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اسپتال میں کوئی رہنا نہیں چاہتا، لیکن ہارڈ شپ کا گراؤنڈ واضح نہیں ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ میرٹس پر کیس پہلے بھی سنا جا چکا ہے، ساتھ ہی نیب نے 2 ماہ میں ریفرنس دائر نہیں کیا جو کہ کورونا بھی تاخیر کی وجہ ہو سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس جو آپ کی درخواست ہے اس کو ابھی پینڈنگ رہنے دیں، چھٹیوں کے بعد، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے اس درخواست کا کیا کرنا ہے۔ اور خورشید شاہ جو آج ہی ضمانت لینے گئے تھے وہ آج پھر مایوس ہو کر لوٹے ہیں، اور جو سوالات جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اٹھا دیے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی بھی جواب ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے اور ان کے پاس کوئی بات کرنے کو سرے سے ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے
اور صفدر عوان کے جو بھائی ہیں ان کے خلاف ایک جائیداد تنازع کیس تھا، اور یہ دو لوگوں کے درمیان تھا، سابق جج سپریم کورٹ کے بھائی سجاد افضل اور سجاد عوان جو صفدر عوان کے بھائی ہیں، ان کے درمیان یہ کیس تھا۔ سپریم کورٹ پاکستان میں اس کے اوپر سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سجاد عوان کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی جو اپیل ہے اس کو منظور کرتے ہوئے جو سجاد افضل خان ہیں ان کی اپیل منظور کرتے ہوئے سجاد عوان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور یہ جو کیس ہے جائیداد کے تنازع سے متعلق کیس ہے، اس میں یہ کہا گیا جو سپریم کورٹ کے سابق جج کے بھائی کی طرف سے سجاد افضل خان کی طرف سے کہ یہ جو سجاد عوان MNA ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، یہ فراڈیا گروہ ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، انہوں نے میری جائیداد کو ہتھیایا ہے، میری جائیداد مجھے واپس دلوائی جائے۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے غیر قانونی طریقے سے میرا جو کیس ہے اس کو خارج کیا ہے، تو عدالت نے سجاد عوان MNA پاکستان مسلم لیگ نون کو طلب کر لیا ہے، نوٹس جاری کر دی۔ اب دیکھیں گے اس کیس میں بھی کیا ہوتا ہے۔ ان سارے معاملات میں، ان سارے کیسز میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔